السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 46. اب جب حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ ابھی آپ بھی لوگوں کو دعوت دو اسلام کی. تو صدیق اکبر کا چونکہ ایک مقام تھا حجاز میں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اتنا نہیں جانتے تھے جتنا ابو بکر کو جانتے تھے. اور اس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ ہے کہ بڑے جج تھے ابو بکر زمانے جاہلیت میں، تو لوگوں کی لڑائیاں وغیرہ جو ہوتی تو فیصلہ ابو بکر کے پاس آ کر کراتے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ابو بکر خوابوں کی تعبیر بہت دیتے تھے. روایتوں میں کہ کبھی کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق اکبر سے خواب کی تعبیر لیتے، جیسے حنین کے موقع کے اوپر، طائف کے موقع کے اوپر. تو صدیق اکبر نے ہی تعبیر دی تھی. یہ کہا حضرت عمر کی بات مت سنیے، آپ لوگ بہت مر جائیں گے، یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم واپس چلیں. تو حضور نے فیصلہ کیا تھا یہ وقت پر جب طائف کے قصے آئیں گے اس وقت ساری بات آئے گی. تو دو وجہ سے ابوبکر معروف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. ابو طالب بہت غریب تھے، تو حضرت علی کا خرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اٹھاتی تھی. یہ بچے تھے اور ابو طالب کی غربت تھی. تو یہ کہا ابو طالب نے کہ بیٹا محمد تمہاری تربیت میں نے کی، ابھی علی کی تربیت تم کرو، میرے پاس تو کھلانے کے پیسے ہیں نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بہت آنا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کا آنا جانا بہت ہوتا تھا. وہ تو مسلمان ہو گئے. اب صدیق اکبر نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی. جب لوگوں نے دعوت دینی شروع کی تو لوگوں نے فوراً قبول کیا. ان میں کون کون تھے یہ نام سنیے. جس کو دعوت دی اس میں سے 10 تو عشرہ مبشرہ بنے. حضرت عثمان ابن عفان کو دعوت دی، فوراً قبول کر لیا. زبیر ابن عوام کو دعوت دی، فوراً قبول کر لیا. عبد الرحمن ابن عوف کو دعوت دی، فوراً قبول کر لیا. طلحہ ابن عبید اللہ وہ مسلمان ہو گئے صدیق اکبر کے ہاتھ پر. سعد ابن ابی وقاص یہ مسلمان ہو گئے. یہ اعیان قریش اور شرفائے خاندان آپ کے ہاتھ پر ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے ابو بکر کے ہاتھ پر. ابو بکر ان سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور آپ کے ہمراہ سب نے نماز بھی پڑھی. یہ پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں میں ہیں یہ لوگ. ان کو عشرہ مبشرہ کا لقب ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش ہو گئے. بھائی واہ واہ ابو بکر تم نے تو بڑا اچھا کام کیا. یہ سب چودھری تھے. تو حضور کی ہمت ہو گئی، بھائی چودھری ہیں یہ سارے کے سارے، اب یہ مسلمان ہوئے تو میرا کام آگے بڑھے گا. دوسرے دن صدیق اکبر نے کہا حضور سے کہ حضرت میں اور لوگوں کو لاؤں. آپ نے فرمایا ہاں لاؤ، یہ تو سمندر کا پانی ہے، آپ جس کو بھی لاؤ، جیسے بھی لاؤ، لوگوں کو لاؤ. چنانچہ دوسرے دن یہ جو ابو عبیدہ ابن عامر ابن جراح ابو عبیدہ الجراح کو لائے، ارقم ابن ابی ارقم کو لائے، عثمان ابن مظعون کو لائے، قدامہ ابن مظعون کو لائے، عبداللہ ابن مظعون کو لائے، عبیدہ ابن حارث کو لائے، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل کو لائے. ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر کی بہن وہ جا رہی تھی. ارے فاطمہ کہاں جا رہی؟ فاطمہ کہاں جا رہی؟ یہ فلاں جگہ جا رہی. ارے میرے ساتھ آ، تو ایک چانس دیتا ہوں تجھ کو، ایک چانس دیتا ہوں. میں کہا بتاؤ. ابو بکر معروف تھے لوگوں میں. یہ جیسا ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جگ ماموں، جگ چچا، جگ دادا، جگ نانا. پورے گاؤں کے نانا ہوتا ہے کوئی آدمی، پورے گاؤں کا دادا ہوتا ہے، پورے گاؤں کا ماموں ہوتا ہے، پورے گاؤں کا بھائی ہوتا ہے. یہ ابو بکر تھے سارے مکہ والے. اس لیے کہتے ارے فاطمہ کہاں جا رہی؟ یہ کہا وہاں کام سے جا رہی. تو میرے پاس آ، کوئی چانس دیتا ہوں تجھ کو. یہ حضرت فاطمہ کو، فاطمہ یعنی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن، ان کو بھی لے آئے. اپنی بیٹی تھی اسما، اس کو بھی کہا کہ بیٹا ایک چانس آیا ہے حضرت اسما، اس کو بھی لے لیا. یہ فاطمہ بھی آ گئی، اسما بھی آ گئی. خباب ابن ارت کو بھی لے آئے، عمیر ابن ابی وقاص کو بھی لے آئے، سعد ابن ابی وقاص کے بھائی. اور
عبداللہ بن مسعود کو بھی لے آئے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ حضرت یہ میں لے کر آیا ہوں ان لوگوں کو، ان سب نے حضور کے سامنے اسلام قبول کیا۔ ابھی ابو طالب کو پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ابو جہل ابو لہب کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، چپکے چپکے یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ عمار ابن یاسر آ گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ صہیب ابن سنان آ گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ صہیب رومی، ان کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہوئے، بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ اب یہ ایک جماعت بن گئی، اب نماز کا وقت آتا ہے، کیا کریں گے بھائی؟ گھر تو بہت چھوٹا ہے، اب کیا کریں گے؟ نماز کا وقت آتا ہے، نماز ابھی معراج والی نماز نہیں ملی ہے۔ اب تو جو عام انبیاء نماز پڑھتے تھے، کسی نے لکھا ہے کہ صرف فجر کی پڑھتے تھے، کسی نے لکھا ہے کہ صرف ظہر کی پڑھتے تھے، کوئی ایک وقت جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب